السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج جو حدیث نمبر ہے وہ 119 حدیث ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما انه قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم۔ عبداللہ بن عمر بن عاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں مانگوں، تو آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، گناہوں کو فقط تو ہی بخش سکتا ہے، اپنی جانب سے مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ علمنی مجھے سکھلائیے، ادعو بہ فی صلاتی وہ دعا مانگوں اپنی نماز میں، اللہم اے اللہ انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا یغفر نہیں بخشے گا الذنوب گناہ، فاغفر لی مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک بخشش اپنی جانب سے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، الغفور بخشنے والا، الرحیم مہربان۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک واقعہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے وہی دعا سکھائیں کہ جیسے میں اپنی نماز میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے، اور اس دعا میں جو انداز دعا کرنے کا بیان ہوا ہے جس میں سب سے پہلے انسان اپنی کمیاں اور جو کوتاہیاں ہیں یا جو بھی اس نے اس دنیا کی زندگی میں اس سے فعلاً عادتاً یا جان بوجھ کے یا غیر ارادی طور پہ انسان کو غلطیاں کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی اس دعا میں یہ انداز سکھایا گیا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام تر غلطیوں کا اقرار کرے، اور اس اقرار کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرے۔ انسان اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر اس میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، عاجزی و انکساری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھتا، وہ اپنے ہر عمل کو درست سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، میری راہ درست ہے، میرا عمل درست ہے، میں تو کبھی غلطی کرتا ہی نہیں۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بحیثیت انسان غلطیاں کرتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے عادتاً ارادتاً غیر ارادی طور پہ دانستہ طور پہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور میرے یہ گناہ میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو توڑتا ہے اور اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، اور اقرار کر کے پھر اس سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ انسان الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے۔ تو اس لیے انداز ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اپنے اس عظیم صحابی کو یہ سکھائی ہے کہ اللہ کے سامنے یہ انداز اور یہ رنگ اختیار کرو
دعا کی قبولیت کے لیے یہ انداز اور یہ طریقہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہوئے کہ بے شک میں مجرم ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے ظلم ہوئے ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، اور پھر یہ انداز اختیار کر کے یہ ایمان اور یقین اس کا اظہار کر کے کہ اللہ میری ان غلطیوں کو اب معاف اگر وہ کرنے والا تو ہی ہے، یہ صفت تیری ہے کہ تو عفو ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو پھر وہ ٹوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں اظہار کرتے ہوئے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کا یہ خوبصورت انداز اور یہ خوبصورت الفاظ آپ کو سکھائے۔ اب اس دعا میں ایک اور جو بات ہے کہ سوال کرنے والا شخص کون ہے، یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازے 8 دروازوں سے دربان تمہیں پکاریں گے کہ تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے انسانوں میں سے ہر بندے کے احسانوں کے بدلے چکا دیے سوائے ابو بکر کے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنا عظیم آپ کا مقام ہے کہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں بغیر حساب کے اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر اتنی بڑی ہستی اور اتنی عظیم ہستی کو بھی یہ انداز دعا کا اور بخشش مانگنے کا یہ انداز انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ جن کی بخشش کے وعدے ہو چکے ہیں اور جن کا جنت میں جانا یقینی ہو چکا ہے، میرے بھائیوں پھر یہ بتائیں کہ ہم جو ہیں کہ جن کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہاں جانے والے ہیں اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں تو خوب ٹوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتے ہوئے کہ شاید اس روئے زمین پر ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اس انداز میں کہیں ہم دعائیں کر سکیں کہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر یہ انداز ابو بکر صدیق کے لیے ہے تو پھر ہم ذرا دیکھیں کہ ہم جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر بھائیو یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی دعائیں انہیں اچھی طرح یاد کریں، اور پھر اللہ کے سامنے جب بیٹھیں تو انہی لفظوں کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں۔ اور یہاں پر دیکھیں جو دعا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور ظلم بھی تھوڑا نہیں کیا، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تیرے سوا کون بخشنے والا ہے، فاغفر لی، مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، بخشش تیرے پاس ہے، وارحمنی، مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، اور یہ تو تیری صفات ہے کہ تو بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کے اندر اگر آپ لفظوں میں غور کریں کہ ظلماً کثیرا، بہت زیادہ ظلم۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جب سے اسلام قبول کیا اور اس اسلام کے قبول کرنے کے بعد آپ کی نیکیاں، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت اور آپ کی دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے محنتیں اور دین کے لیے آپ کی کوششیں، لیکن اس کے باوجود ظلماً کثیرا کہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ تو انہوں نے تو کوئی میرے حساب سے اپنی جانوں پر شاید کوئی اتنے ظلم نہیں کیے،
ہم نے یقیناً بہت کیے، ہم نے یقیناً اپنی جانوں پر بے حساب ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اور ایک ایک ظلم ایسا ہے کہ جو ہمیں جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایک ظلم ہم نے اپنی جانوں پر ایسے کر رکھا ہے کہ شاید وہ ایک ہی ہمیں جہنم میں پہنچا دے۔ تو بھائیو، اس کو اپنے ذرا ذہن میں بٹھا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں ان لفظوں کے ساتھ آپ دعا کریں، اور پھر ساتھ ہی اپنے رب کی اس صفت کو وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ گناہوں کو تیرے سوا بخشنا کس نے ہے؟ دیکھیں، انسان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کے دوست جو آپ کو بہت کچھ کہتے ہو، ہم بڑے اچھے دوست ہو، پیارے دوست ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن ممکن ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے، اور ممکن ہے منہ پہ کہہ دے کہ چل یار ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن دل ممکن ہے صاف نہ ہو۔ لیکن اللہ کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں، اتنے بڑے گناہ گار کہ جس کی مثالیں میں کہاں سے دوں، کہ 100 قتل کر کے بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار ہے، 100 قتل کر چکا ہے، لیکن اس رب کی بخشش کے کیا کہنے کہ وہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور ایسا بخش دیتا ہے کہ اس کے لیے زمینوں کو جناب حکم دے دیتا ہے سمٹنے کا، پھیلنے کا، اور فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کا معاملہ جو ہے وہ اب میری منشا کے مطابق یہ میرا بن گیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیسی اس کی بخشش کی کیا کیا عظیم خبریں ہیں کہ زانی کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، زانیہ عورت کو پتھر مار رہے ہیں لوگ، اور ان پتھروں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ خون کے قطرے کسی پر گریں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک بدکار عورت کے خون کے قطرے میرے جسم پر پڑ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی خبر دیتے ہیں، فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، مدینے کے 70 گناہ گاروں میں اس کی توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو اللہ معاف کر دے۔ ایسا اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسی بخشش کرنے والا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کا بخشنے کا بڑا ہی عظیم ہے، اور معاف کرنے کا یہ خوبصورت انداز صرف ہمارے اللہ کا ہے۔ کوئی کسی کو مخلوق میں میں نہیں سمجھتا، اور حقیقت میں ہے کہ کوئی کسی کے لیے اس طرح اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، تو یہ اللہ ہی ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ لوگ معاف نہیں کریں گے، تو معاف کر دے گا۔ فَاغْفِرْ لِي، بخش دے، مغفرۃ من عندک، بخشش تو آئی تیرے پاس، وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر دے، اور صفات تو تیری ہے نا، انک انت الغفور الرحیم، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے بھائیو۔ اس کو نماز میں آپ اس دعا کو کریں۔ کون سے موقع ہیں آپ اس دعا کو سجدے میں کر سکتے ہیں؟ جب آپ سجدے کریں، کبھی تنہائی میں آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نفلی نماز کے اندر سجدے کو لمبا کر کے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر سجدے میں نہیں پڑھتے تو تشہد میں آپ اس کو پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کل جو ہم نے دعا پڑھی ہے اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا موقع ہے اس دعا کے کرنے کا، اور عام بھی آپ چلتے پھرتے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، اپنی عام دعاؤں کے اندر بھی یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف نماز میں پڑھی جائے، نماز کے بغیر بھی آپ اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ تو یہ
جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے نازل ہونے کے بعد آپ نے جو بھی نماز پڑھی تو اس نماز میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یکثر ان یقول، کثرت سے کہنا، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں۔ تو اذا جاء، جب آ گئی نصر اللہ، اللہ کی مدد، الفتح، کامیابی، بعد ان نزلت علیہ، آپ پر نازل ہونے کے بعد، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ شہر آپ کے ہاتھوں فتح کروا دیا اور وہ شہر آپ کو واپس دلوا دیا کہ جس شہر سے آپ کو انتہائی تکلیفیں اور اذیتیں اور پریشانیاں دے کر جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور وہ شہر کے جس کو چھوڑتے ہوئے آپ بڑے غمزدہ تھے، اور مکہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مکہ تجھ سے بہتر سرزمین اس پوری دنیا میں نہیں ہے، اور میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مکہ کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ بڑے غمزدہ تھے، بڑے پریشان تھے جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے۔ تو اور اس مکہ میں، اس شہر میں رہتے ہوئے آپ نے جتنی تکلیفیں اور اذیتیں اور پریشانیاں دیکھی آپ نے، وہ بھی ایک دردناک معاملہ ہے، کہانی ہے۔ ہم جانتے ہیں، کئی دفعہ ہم سن بھی چکے، پڑھ بھی چکے کہ مکہ کی زندگی، 13 سالہ نبوت کی مکہ کی وہ زندگی آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش والی زندگی اور بڑی تکلیفوں والی زندگی تھی، جہاں پر آپ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک دن آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور آپ کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق آپ کو چھڑانے آئے ہیں، انہیں بھی لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور اتنا مارا ابو بکر صدیق کو کہ ان کے چہرے کو پہچانا نہیں جاتا تھا، کہ جتنا ان کے چہرے کے اوپر ضربیں لگائیں گئی، چہرہ سوج گیا اور لہو لہان ہو گئے، اور آپ کے چہرے کو، ابو بکر صدیق کے چہرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تکلیف اور اذیت دی گئی، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ تو آج اسی مکہ شہر میں آپ اس انداز میں داخل ہو رہے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی انگلی بھی کر جائے، اور سب کے اس وقت جو سر ہیں، ان کی گردنیں ہیں، وہ جھکی ہوئی ہیں، اور لوگ ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوگا۔ اور فیصلے کا اس وقت اختیار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو مارنا ہے ماریں، جس کو چھوڑنا ہے چھوڑیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو یہ جب ایک عظیم موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارے لیے عبادات کرنا مشکل ہو چکا تھا، جس شہر میں سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، آج اس شہر میں اس فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ کے کوئی کھڑا بھی ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ تو وہی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب یہ آپ کو اتنی بڑی فتح آ گئی، اب یہ صرف بات یہی تک نہیں، اب آپ آگے اور مناظر دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ کو یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی کہ آپ اس مکہ شہر میں فاتحانہ انداز میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اور حکومت آپ کی یہاں پر اب قائم ہو گئی۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے، کیونکہ آپ اس بات پر سخت حریص تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ اس دین حق کو قبول کر لیں، باطل ادیان کو ترک کر دیں اور حقیقی دین کو اختیار کر لیں۔
تو وہ خوشخبری بھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ اب لوگ فوج در فوج اب آپ کے پاس آئیں گے، اکا دکا لوگ نہیں، اب گروہوں کے گروہ آپ کے پاس آئیں گے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور آ کر وہ آپ سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں، اور آپ ان کو سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو اب آپ کلمے پڑھائیں گے۔ اب یہ اتنی عظیم خوشخبریاں آپ کو مل گئیں، اب آپ کے ذمہ یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب آپ نے اس عظیم کامیابی کو پانے کے بعد اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہنا ہے، اس کی حمد بیان کرتے رہنا ہے، اور اس کی پاکی اور اس کی حمد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار نہیں چھوڑنا، آپ نے استغفار بھی آپ نے کرتے رہنا ہے۔ بہت سے سبق بیان ہو سکتے ہیں یہاں سے۔ ایک پہلی چیز، میں فتح مکہ اور لوگوں کے فوج در فوج داخل ہونے کے اوپر نہیں جاتا، وہ اور بات لمبی ہو جائے گی، میں بات اس پر کرتا ہوں کہ ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو جب کامیابی ملے تو وہ اسے یہ مت سمجھے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری کوششیں ہیں، میری تعریف ہو، مجھے لوگ کہیں واہ واہ بلے بلے بھئی آپ نے کیا کمال کر دیا۔ نہیں، آپ کو اگر کامیابیاں مل رہی ہیں تو یہ اس کی توفیق سے، یہ اس کے فضل سے۔ حالانکہ جب آپ مکہ کی طرف اپنے لشکر کو لے کر آ رہے تھے، ابو سفیان نے اس دن یہ دیکھ کر کہا تھا کہ بھئی یہ دیکھو تم آج کیا اس کا مقام ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف اس کا، ابو سفیان کو اس وقت اشارہ تھا کہ آج تم دیکھو یہ کس طریقے سے، کس جتھے کے ساتھ اور کتنی بڑی فوج کے ساتھ آج یہاں پر یہ آ گئے، اتنی بڑی کامیابی ان کو مل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اتنی بلندی کو پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ اپنی طرف اس کا کریڈٹ نہیں لیا، بلکہ اس کا کریڈٹ اللہ کی طرف، کہ یہ کامیابی اگر کوئی دینے والا ہے، یہ تعریفیں اگر اس معاملے میں کسی کی ہیں تو وہ اللہ کی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تعریفیں کریں، پاکی بیان کریں اپنے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے تمہیں یہ کامیابی دے دی۔ ہمیں کامیابیاں ملیں تو ہم اپنے بازوؤں کو یوں دیکھا میری طاقت، دیکھی میری قوت، دیکھی میری صلاحیت، دیکھی میری محنت۔ اللہ کی قسم آپ یقین جانیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہماری کوئی محنت کسی کام آتی ہے، نہ ہماری صلاحیت کسی کام آتی ہے، اور نہ ہی ہم کچھ ہیں۔ اگر کچھ بھی ہے تو وہ ہمارے رب کی طرف سے۔ ہماری محنت، ہماری صلاحیت بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر دیتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں محنت کر کر کے کھپ جاتے ہیں، اور آخر میں پھر تنگی، مصیبت، پریشانی، مسائل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑی سی محنت کر کے بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن بھروسہ اور یقین نہ اپنی محنت پر نہ اپنی صلاحیت پر، اگر کوئی یقین ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہوگا تو جب بھی کامیابی ملے گی تو یہ انسان فوری اپنے اللہ کی تعریف کرے گا، یوں بازوؤں کو اٹھا اٹھا کے نہیں اپنی صلاحیت بتائے گا، بلکہ فوری اس کے زبان پر الحمدللہ نحمدہ ونشکرہ سبحانہ، اس کی پھر تعریفیں شروع کر دے گا۔ تو یہی سبق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، اور پھر نبی نے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا، اور وہ عمل کثرت سے آپ اپنی نمازوں میں کرتے کہ جب بھی رکوع کرتے تو جو سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العظیم، یا اس دعا کو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں جو ہیں وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اور اپنے سجدوں کے اندر بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سبح اور اسی طرح و بحمد، دونوں چیزیں آ گئی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس کی تعریفیں بھی ہیں، اس کی پاکی بھی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز اللہم اغفر لی، کیونکہ اللہ نے فرمایا واستغفر، اور استغفار بھی کرے۔
آپ کو کامیابیاں مل گئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کر دیں، آپ کو اللہ نے بلندیاں عطا کر دیں، آپ کے رتبے بلند ہو گئے اور آپ نے اللہ کی پاکی بھی بیان کرنا شروع کر دی، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کسی تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ بھئی شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور میرا سٹیٹس ایک چونکہ بہت بڑا ہے تو اب مجھے کسی استغفار کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اپنی نیکیوں پر اب فخر کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک، متقی، عابد و زاہد اور پہنچا ہوا بہت بڑی چیز ہوں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ استغفار۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ہے اللہ کے نبی کا فرمان کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھو۔ آپ نے کیا غلطی کر لی ہے بھائی؟ آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ یہ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا کیا ہے آپ نے؟ زنا کر کے ہٹے ہو، شراب پی کے ہٹے ہو، جوا کھیل کے ہٹے ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہٹیں، پھر استغفار۔ ہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ کہیں نماز پڑھ کے کسی فخر میں مبتلا نہ ہو جاؤ میں بڑا نمازی ہوں۔ تم ابھی بھی گنہگار ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دو۔ یا اللہ نماز پڑھی ہے لیکن نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکا، عبادت کی ہے لیکن اپنی اس عبادت کو ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ جو کمی کوتاہی ہے معاف کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ فوجیں اور گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی کامیابیاں مل گئی ہیں، بڑی نیکی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ کروا دی ہے، لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی رب اغفر لی، یہ چیز انسان کے اس تعجب میں جسے فتنہ عجب کہتے ہیں اس میں مبتلا ہونے سے یہ استغفار بچاتا ہے کہ انسان پھر جب یوں کرنے لگ جائے کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی استغفر اللہ تو پھر اس کے دل میں اپنی نیکیوں کے بارے میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی بہت بڑا نیک انسان ہوں یا میں بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں یا میرا بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ اب ایک اور بات اس سے سمجھیں آپ، اس مخلوق میں محمد کریم سے بڑھ کر نیک ہستی، محمد کریم سے بڑھ کر اپنی نیکیوں میں مخلص کوئی بھی نہیں، لیکن دیکھ لیں آپ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے اور کیسے اس کو مطلوب ہے کہ چاہے آپ نیکیوں کے کسی بھی معیار پر پہنچ جائیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ یہی سمجھتے رہنا ہے میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے ہوں وگرنہ میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے وہ عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے یہ استغفار اے محمد کریم آپ بھی کریں، اے محمد کریم آپ بھی کریں۔ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، کون کہہ رہا ہے؟ محمد کریم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ نیکیاں کر کے کبھی ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ دیکھو میری نماز کتنی طویل ہے، دیکھو میری نمازوں کی کیفیت کتنی عظیم ہے، دیکھو تم میری داڑھی، میرے جناب شلوار، میرے جناب انداز دین کے بارے میں میرے شعار، یہ ساری چیزیں دیکھو کتنی بڑی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو 50 حج کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو 50 سال کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ چکا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو جناب بے حساب جہاد کر چکا ہے اور جہاد میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو زخمی کروا چکا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا کے اپنی زندگی کو گزارو تو اللہ کو یہ رنگ اور یہ انداز بڑا محبوب ہے اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر ایک چیز تھی۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں اور سجدے میں اس دعا کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ۔
آگے وطر کا بیان ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری حدیثیں وطر کی ایک ہی درس میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔